نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک رات آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ آمنہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ امت کے سردار کی ماں بننے والی ہیں؟ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز سن کر ڈر جاتی ہیں، مگر نہیں معلوم کہ وہ آواز کہاں سے آئی تھی اور وہ آواز کس کی تھی۔ اس واقعے کو چند مہینے گزرتے ہیں اور پھر وہ وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت بہت قریب آ جاتا ہے، ایک رات پھر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز سنائی دیتی ہے خواب میں، آمنہ، اس بیٹے کا نام احمد رکھنا اور یہ دعا پڑھنا۔ وہ دعا تھی تو اصل میں عربی میں، مگر میں آپ سے اس کا ترجمہ شیئر کر رہی ہوں۔ میں اس بچے کو خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر حاسد کرنے والے کے حسد کی شر سے، ساکت چلتی پھرتی ہر مخلوق کے شر سے، گروہ میں پھونکنے والیوں، فساد پھیلانے والوں کے شر سے، اور اس رب کی پناہ میں دیتی ہوں جو گھاٹیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی وہاں سے پکڑ کر نکال کر باہر لے آتا ہے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے اٹھ بیٹھتی ہیں، اور جب آپ بیدار ہوتی ہیں تو یہی دعا ایک کاغذ پر لکھی آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح ام سلمہ نامی ایک خاتون جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ اس رات ایسی روشنی تھی اور ستارے یوں چمک رہے تھے اور اتنے قریب آ گئے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ستارے ہمارے آنگن میں اتر آئے ہوں۔ اسی رات کے حوالے سے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس رات بہت تیز روشنی تھی، ایسی روشنی جیسے کہ مشرق و مغرب منور ہو گئے ہوں، اور پھر وہ روشنی ایک جسم میں تبدیل ہوتی ہے، وہ جسم میری طرف بڑھتا ہے، مٹھی میرے ہاتھ میں تھماتا ہے، اور وہ پھر جسم آسمانوں کی طرف کہیں غائب ہو جاتا ہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت آمنہ کو بصرہ کے محل دکھا دیے جاتے ہیں، بصرہ کے محل روشن کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی طرح صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کی والدہ اس رات کے حوالے سے بیان کرتی ہیں، چونکہ وہ بھی حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، کہ میں نے جب احمد کو اپنی گود میں لیا تو کہیں سے ایک آواز سنائی دی، یا اللہ اس بچے پر رحمتوں کی بارش کر دے۔ پھر ایک دم سے اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دم سے بہت تیز روشنی ہوتی ہے، جیسے کہ سب کچھ روشن ہو گیا ہو۔ ایک آواز سنائی دیتی ہے، اسے کہاں لے کر گئے تھے؟ جواب ملتا ہے مغرب کی طرف، لیکن نہیں معلوم کہ وہ آواز کس کی تھی، وہ بات کرنے والے کون تھے۔ دوبارہ سے خاموشی ہوتی ہے، دوبارہ سے بہت سارا اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر ایک دم سے روشنی ہوتی ہے، اور پھر ایک آواز سنائی دیتی ہے، اسے کہاں لے کر گئے تھے؟ جواب ملتا ہے مشرق کی طرف، وہاں جہاں سے اب اس کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم کی پیدائش کا وہ دن ہمیشہ مجھے یاد رہا، ہمیشہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے رہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا، جب آپ کو مبعوث کیا گیا، تو میں ایمان لانے والوں میں، جو پہلے شروع کے ایمان لانے والے لوگ تھے، میں ان میں شامل تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان 4 مقامات پر زاروں کے تار چیخ چیخ کر رویا۔ وہ مقام کون سے تھے؟ پہلا وہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردود قرار دیا گیا، دوسرا جب شیطان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، تیسرا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور چوتھا وہ مقام جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔